بچپن سے انقلاب کا لفظ سنتے آئے ہیں اور ہمارے لیے بڑا فیسینیٹنگ لفظ ہے یہ۔ کچھ ہم لوگوں کا مزاج بھی ایسا ہوتا ہے کہ انقلاب اچھا لگتا ہے، خود انقلاب کے لیے کچھ کریں یا نہ کریں یہ لفظ پیارا لگتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی قائم ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر اسی تناظر میں بہت سے انقلابی لیڈر ہم نے دیکھیں، بعض ایسے لیڈر دیکھیں کہ جنہوں نے انقلابی کا لفظ اپنے نام کا جزو بنایا اور خود بنایا، بعض کو لوگوں نے انقلابی قرار دیا، تو گویا اس لفظ کی ایک اچھا پھر یہ بھی کوئی سیاست میں اللہ گلہ ہوتا ہے تو اس کو بھی انقلابی عمل کہتے ہیں، کوئی فوجی ٹیک اوور ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں جی ملک میں انقلاب آ گیا۔ تو انقلاب کا لفظ کم از کم لفظ کی حد تک ہمارے ہاں کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے اور کوئی غیر معروف لفظ نہیں ہے، لیکن یہ کہ انقلاب کو اگر ہم ڈیفائن کریں یا اس کی جو بھی ایک اصطلاح کے طور پہ دیکھیں تو یہ جتنے بھی میں نے ذکر کیا انقلابات کا، تو ان میں سے کوئی بھی اس انقلاب کی تعریف پر پورا نہیں اترتا۔ انقلاب اصل میں تو کسی نظام میں مکمل تبدیلی کو کہتے ہیں، ٹوٹل چینج کو کہتے ہیں، نظام کی تبدیلی کو کہتے ہیں، صرف ہاتھوں کی تبدیلی کو نہیں کہتے، ایون سٹرکچر کی تبدیلی کو کہتے ہیں، نظریے کی تبدیلی کو کہتے ہیں، جڑ بنیاد سے تبدیلی کو کہتے ہیں، ہر شے الٹ دینے کو کہتے ہیں اور اس کی جگہ پہ ایک نئی شے کھڑے کر دینے کو کہتے ہیں۔ اور اس کا تعلق اصل میں تین جو ہمارے اجتماعی گوشے ہیں زندگی کے، سیاسی نظام ہے، سماجی نظام ہے اور معاشی نظام ہے، ان میں سے کسی میں بنیادی تبدیلی کو انقلاب کہتے ہیں۔ کسی نے مذہب تبدیل کر لیا، یہ کوئی انقلاب نہیں ہے۔ سن 300 عیسوی میں پوری سلطنت روما جو ہے وہ کرسچن ہو گئی، اسے کسی نے انقلاب نہیں لکھا ہے۔ بہت بڑی تبدیلی، ایک پوری ریاست امپائر وہ جو ہے وہ مشرک تھی اور وہ سارے کے سارے کرسچن ہو گئے، اسے کسی نے انقلاب نہیں کہا۔ تو انقلاب، فرانس کے انقلاب کو انقلاب کہتے ہیں کیونکہ وہاں سیاسی تبدیلی آئی اور جڑ بنیاد سے بادشاہت کو اکھاڑ کے پھینک دیا اور اس کی جگہ پہ عوامی بادشاہت کا یعنی چال چلن ہو گیا۔ روس میں جو تبدیلی آئی اسے انقلاب مانا جاتا ہے کیونکہ پبلک پراپرٹی اور پبلک اونرشپ کو ختم کر کے کولیکٹیو اونرشپ کا ایک بڑا یعنی بنیادی فرق ہے اس میں، اور ایک نظام جو ہے وہ برپا کیا گیا۔ وہاں بھی بادشاہ تھے زار روس، ان کو ختم کیا گیا، ایک نئی رجیم آئی، رجیم بھی چینج ہوئی اور پورا سسٹم بھی چینج ہوا، تو وہ اسے ریولوشن مانا گیا ہے۔ اور اس ریولوشن کے معیار پہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے وہ بھی پورا اترتا ہے، کیونکہ وہاں مذہبی چینج بھی ہے، یقیناً ہے، لیکن یہ کہ وہاں سارا سوشل سٹرکچر بھی چینج ہوا ہے اور تلپٹ ہوا ہے، ہر شے بدلی ہے۔ وہاں تو تلاش کرنا پڑتا ہے کیا نہیں بدلا ہے، کیونکہ اس اعتبار سے فرانس اور روس کے انقلاب اس کے مقابلے میں جو ہے نا 25% ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چینج لے کے آئے تھے۔ تو اس اعتبار سے انقلاب کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو انقلاب کا دوسرا نام ہے تصادم۔ یہ والا انقلاب پرامن طریقے سے نہیں آتا، یہ والا انقلاب مارے کھائے بغیر نہیں آتا، یہ والا انقلاب ہڈیاں توڑوائے بغیر نہیں آتا، یہ والا انقلاب ہر قسم کی قربانی دیے بغیر نہیں آتا، یہ والا انقلاب مطلب بہرحال بلڈی ہوتا ہے، اچھا لگے برا لگے، اور یہ سارا معلوم ہونے کے بعد شاید انقلاب کا لفظ آپ کو اچھا نہ لگے۔ شروع میں نے یہاں سے کیا تھا کہ انقلاب ہمیں بڑا بھاتا ہے، لیکن انقلاب کی اصل حقیقت جب ہم جان لیں تو شاید اچھا نہ لگے۔ اور یہ پہلے دن سے یہ یعنی نام ہی تصادم کا ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ اس تصادم کا آغاز کون کرتا ہے؟ کہنے کو فرعون نے کیا، کہنے کو مشرکین مکہ نے کیا، لیکن محمد الرسول اللہ دعوت ہی نہ دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھ کے مطالبہ ہی نہ کرتے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، تو فرعون کو کیا پڑی تھی کہ وہ ان کے پہ تشدد کرتا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھڑے ہوئے ہوتے تو نظام تو چل رہا تھا نا، امن تھا، لوگ بھائی چارے سے رہ رہے تھے۔ اس معاشرے کے اندر جو تصادم کا آغاز ہے وہ تو اس دعوت سے شروع ہوا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔
سیرت کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، بعض چیزیں لوگوں نے جان بوجھ کے لکھی بھی نہیں، اچھی نہیں لگتی تو نہیں لکھتے، اور بعض لکھی بھی ہوتی ہیں تو ہمیں اچھی نہیں لگتی تو ہم مس کر جاتے ہیں، اوور لک ہو جاتی ہیں، ان کو رجسٹرڈ نہیں کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ مشرکین مکہ کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ان کا تو سارا بلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے کھڑے کر دیے۔ ابو جہل نے جو آخری بھی دعا مانگی ہے، یعنی وہ بھی اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، غزوہ بدر سے پہلے ابو جہل بھی دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ کل اس کو رسوا کر دینا جس نے ہمارے رحمی رشتے سب سے زیادہ قطع کیے۔ اب اس دعا کے اندر ایک الزام ہے نا، اس دعا کے اندر اللہ سے ایک شکوہ ہے، اور وہ الزام کس کی طرف ہے کہ ہم میں سے اس کے خیال میں رحمی رشتوں کو قطع کرنے والا کون ہے ہم میں سے؟ وہ اس کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ امر واقعہ ہے کہ کیا کلمہ پڑھنے کے بعد ماں سے بیٹا جدا نہیں ہو گیا؟ کیا بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ دشمنیاں نہیں کھڑی ہو گئیں؟ کیا باپ بیٹے کے درمیان تناؤ اور ٹینشن نہیں پیدا ہو گئی؟ تو ایک بات تو یہ کلیئر کر لیجئے کہ انقلاب کا مطلب تصادم ہے، اور اس تصادم کا آغاز انقلابی کرتا ہے، وہ اپنی اس دعوت سے کرتا ہے۔ جب وہ انقلاب کی بات کرتا ہے تو انقلاب اگر اس کا نظریہ صحیح ہے، واقعی انقلابی ہے، تو اس کو برداشت کیا ہی نہیں جا سکتا، ریٹیلیشن ہونی ہی ہونی ہے، اس کا جواب آنا ہی آنا ہے۔ البتہ چونکہ انقلابی نظریہ ایک بالکل نیا نویلا بالکل ایک نئی بات ہوتی ہے، تو جو لوگ ٹھنڈے پیٹوں اس پر غور کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ بندہ، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، یہ کام کہاں ہو سکتا ہے۔